اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا حقیقت ہے، اگر تقدیر پر کوئی چیز غالب ہوتی ہے تو وہ نظر ہوتی ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم بد نظر سے بچ پائیں گے، کس طرح ہم اس کا علاج کر پائیں گے، بد نظر ہوتی کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ یوں لگتا ہے کہ بد نظر جادو ٹونے سے بھی زیادہ تیزی سے کام کرتی ہے، بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہے شاید، اس لیے کہ جادو ٹونے والا پہلے تو اس کو حسد کی آگ میں جلنا چاہیے۔ جو جادو ٹونا کروائے گا، اس کے بال چاہیے، اس کی قمیض چاہیے، یا اس کے استعمال کی کوئی نہ کوئی چیز چاہیے، اسے پھر ایک عامل پاپا کی ضرورت ہوتی ہے جو کے برے کام حرام فعل کی طرف اسے راغب کرے گا۔ اس کے بعد اس شخص کو پیسے کی آفر کرنی پڑے گی جس کے بدلے میں وہ جادو ٹونا کرے گا، مگر بد نظر کے لیے ایسی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اور صرف ایک بد نظر ہی کافی ہے۔ کس کی نیت کیسی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بد نظر کی نیت بھی خراب نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بد نظر انسان کی نیت بھی خراب نہ ہو تب بھی نظر لگ جاتی ہے۔ بد نظر اثر کرتی ہے، بد نظر خاموشی سے آپ کو ختم کر دیتی ہے۔ کبھی بھی بیماری چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، وہ بیماری جو خاموشی کے ساتھ آپ کے جسم میں بیٹھی رہتی ہے، آپ کے جسم میں جڑیں بنانے لگتی ہے۔ کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم جنات کو، جادو کو، بد نظر کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں لکھا ہے، جو چیز قرآن پاک میں لکھی ہے، وہ چیزیں حقیقت ہے۔ بد نظر بہت تیزی سے اثر کرتی ہے، اس لیے اس سے بچنا بھی، جلدی اس کا علاج کرنا بھی ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں۔ سیدنا ابو سعید سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی بد نظر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2058 میں یہ لکھا ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کو بیماریوں کی سمجھ نہیں آتی، بیماری کی شفا کے لیے در بدر اس کی تلاش میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ وہ بیمار نہیں ہوتے، کسی اور لحاظ سے بیمار ہوتے ہیں، لیکن صرف اور صرف ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ 4-5 دوائیوں کے نام لکھ دیں گے، وہ بیٹھے ہی اسی کام کے لیے۔ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن کبھی کبھار دوائی کے ساتھ انسان کو دوا کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو آپ سنت کے طریقے سے بھی علاج کیوں نہیں کرتے، جبکہ دعا اور دوا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کی اور جنات کی دونوں کی نظر ہمیں لگ سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں ہم حدیث کریمہ میں ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا مدد ملتی ہے۔ سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی، اس کے چہرے پر چھائیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دم کرواؤ، اس لیے کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے۔ بد نظر کی وجہ سے آپ کی خوبصورتی ختم ہوتی ہے، آپ سوکھ کے ٹانڈا ہو سکتے ہیں، آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک بد نظر بوڑھا کر سکتی ہے۔ حدیث پر نظر ڈالتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں، جس شخص کی نظر لگتی ہے اسے حکم دیا جاتا تھا کہ وہ وضو کے بعد میں اس وضو کے پانی سے اس شخص کو غسل کرایا جاتا تھا جسے نظر لگی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک اور آیت میں فرمایا گیا ہے، سیدنا جابر سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بد نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں بد نظر کی علاج کی جانب، لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہتے چلوں۔
اپنے لیے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے، اپنی نسلوں کی بہتری کے لیے ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں خاص چیز دم کرنے کے لیے بتا رہی ہوں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے جو دعا پڑھ کر دم کی تھی، آج میں وہ آپ کو دعا بتاؤں گی۔ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یعوذک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیکا۔ میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، آپ کو تکلیف دینے والی ہر چیز سے شفا دے، ہر جان کے شر سے اور حسد کرنے والے کی آنکھ سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام سے دم کرتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا عنایہ رحمان چینل کو۔ اللہ حافظ۔